نعمت اولاد کے حصول کے لیے ہمیشہ استغفار کرنے کا حکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے سورہ نوح میں استغفار کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو استغفار کرنے کی صحیح کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات یعنی اگر یہ کہنا درست ہے تو تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ مجھے شادی کے 1.5 سال کے بعد بھی اولاد کی نعمت نہ ملی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ہر حالت اور ہر وقت میں استغفار کرنا شروع کر دیا اور فضول باتیں بالکل چھوڑ دیں، اپنی تمام ضروریات کے لیے صرف حلال روزی اختیار کی۔ ابھی اس کی اس حالت کو 1 ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ الحمدللہ اسے یہ خوشخبری ملی کہ اس کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ساتھی اور ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا یہ طریقہ کار دولت اور باغات کی تمنا رکھنے والے کے لیے بھی کارگر ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، مال اور اولاد کے حصول کے لیے کثرت سے استغفار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چنانچہ میں نے یعنی نوح نے ان سے کہا، تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے سے مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ ان آیات کی تفسیر میں قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرمان باری تعالیٰ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یعنی تم اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش کا سوال اخلاص اور ایمان کے ساتھ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی وہ ہمیشہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ بندوں کو توبہ کرنے کے لیے ترغیب دلا رہا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یعنی آسمان سے تم پر موسلادھار پانی نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی اور تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے اور استغفار سے زیادہ کچھ نہیں کیا اور واپس چلے آئے، لیکن بارش ہو گئی تو لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو نماز استسقاء پڑھتے ہوئے تو دیکھا نہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے حقیقی مجادیح کے ذریعے سے بارش مانگی تھی اور بارش انہی کے ذریعے مانگی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ چنانچہ میں یعنی نوح نے ان سے کہا، تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ مجادیح مجدح کی جمع ہے اور یہ اس تارے کا نام ہے جس کے بارے میں عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ بارش اسی سے مانگی جاتی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی گفتگو کے ذریعے عرب کے اس غلط عقیدے کی تردید فرمائی اور یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے بارش نازل ہونے کا حقیقی باعث بننے والے ذریعے کو اپنا کر بارش طلب کی ہے، اور وہ ہے استغفار، نہ کہ تاروں کی تاثیر۔ ایک شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ کو خشک سالی کی شکایت کی تو حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں کہا، اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ کو تنگ دستی کی شکایت کی تو حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں کہا، اللہ سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی تو حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں کہا، اللہ سے استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ کو اپنے باغ کے خشک ہو جانے کی شکایت کی تو حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں بھی کہا، اللہ سے استغفار کرو۔ تو ہم نے ان سے سب کو یکساں جواب دینے کے بارے میں استفسار کیا تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چنانچہ میں یعنی نوح نے ان سے کہا، تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بلا شبہ وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے مدد کرے گا
اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 12۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 301 تا 303۔ اس حوالے سے دوسری بات، استغفار کے لیے وارد الفاظ کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے افضل ترین الفاظ وہ ہیں جو صحیح احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں کہ آپ وہ الفاظ خود کہا کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وہ الفاظ کہنے کی ترغیب دلائی، جن میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ نمبر 1، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے ہوئے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے سامنے تیری مجھ پر ہونے والی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، ایسے ہی اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کامل یقین کے ساتھ دن کے وقت کہا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ شخص اہل جنت میں سے ہوگا، اور جس شخص نے اسے رات کے وقت کامل یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے قبل ہی فوت ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ بخاری حدیث نمبر 5947۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دعائیہ الفاظ کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت اعلم به منی اللہم اغفر لی خطایای وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذلک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ اے پروردگار، میری خطائیں، جہالت اور اپنے بارے میں لاپرواہی ساری کی ساری معاف فرما دے، اور وہ بھی معاف کر دے جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یا اللہ میری خطائیں بخش دے جو میں نے عمدن کی ہیں یا جہالت کی وجہ سے کی ہیں یا مذاق میں کی ہیں، اور وہ سب کچھ جو میرے کھاتے میں موجود ہے۔ یا اللہ میرے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ سب گناہ معاف فرما دے، تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بخاری حدیث نمبر 6035، مسلم حدیث نمبر 2719۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مجلس میں رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، اے پروردگار مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا ورد 100 بار تک شمار کرتے تھے۔ ترمذی حدیث نمبر 3434۔ لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں التواب الغفور۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1516 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3814 نے اسے روایت کیا ہے۔ ابو یسار نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں عظمت والے اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یہ الفاظ کہہ لے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جہاد کا بگھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ترمذی حدیث نمبر 3577 اور ابو داؤد حدیث نمبر 1517 نے اسے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا
مجھے آپ کوئی دعا سکھا دیں جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھائے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا تو مجھے اپنے پاس سے بخشش عطا فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 799، مسلم حدیث نمبر 2705۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 39775۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔